لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور کا فرمان آج سچ ثابت ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھی نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والے فرشتہ پکارتا ہے، کوئی دعا قبول کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اس طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں ہی دے دی جاتی۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے کہ تو اس کے منہ سے بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میر دور چلا جاتا ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ پھر اس طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سب سے پہلے علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گی۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگار پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تعیان سمجھ کر لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کام ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے،
بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذمے بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایا طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چراواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دھڑ دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت تیل وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہو گئی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے،
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث میں غور کریں تو مشرقی وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران جا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے، جا بے رختی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام، اہل شام سے امت مسلمان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک کی شام ایسی ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے اب، جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ سے بے گناہ بوڑھے بچے عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی جاں معذور ہو چکے ہیں۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن سب کا اصل مقصد جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ، یہ سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھی آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر آئے، اس تیزی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بدتریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہود کو بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہہ بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق دجال کو حضرت عیسیٰ فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہود اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا بھی ذکر ہے۔ آخری جنگ میں جب یہود مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں اور درختوں کی اونٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی
مسلمانوں کی باقاعدہ شوکت حکومت نہ رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہودی نصار پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبرہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطی ہی متوقع ہے، جہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف ہو کر رہیں گے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اطلاع کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے فتنے نظر آتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہذا اپنی نسلوں کی اچھی تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے رکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 2.25 صدیوں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتن و فساد سے معمور ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کا اس مارکہ رائی میں خون انسانی ارزا ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسیحی اپنے تئیں تیار ہیں، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور مسجد کے مینار سے ہوتے یوں سیان میں اترنگ کان پر ہاتھ لگائے ہوں گے، پانی قطرے شکل میں ان کے باروں پر امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں کہ ان کی تدبیر میں بہت سی مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر تمام مقافات پہ مسلمانوں کا ایمان ہے، مگر ذرا ناظرین ذرا دم دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا۔ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا یہ سن کر کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے تو وہ اپنے ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام میں اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے مختص رکھتے ہیں، کسی اور کو اس منصب پر فائز نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں نہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کو سرفراز دیا تو خود رب العزت نے عطا فرمائی بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہے، اب ہمیں کون سمجھائے؟ فرمان نبی اور احکام الہی کی سرین خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت ہے اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کے فرصت نہ ہوگی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہر پر فتح دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔